اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع نواں درس درس کے ابتدا میں اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس میں جو نکات ہے وہ ان کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اصل درس کو شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں جو ایک مہم نقطہ ہے وہ نعت اور منعوت کے بارے میں ہے۔ نعت اور منعوت، نعت اور منعوت کس کو کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں صفت کو، منعوت کہتے ہیں موصوف کو۔ یعنی ایک شخص جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، جو شخص ہے وہ منعوت ہے یعنی موصوف ہے، اور جو اس کی صفت ہوگی وہ نعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ لمبے قد کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو اس کا لمبا پن ہے، جو اس کا قد ہے لمبا، وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ ایک لڑکا ہے وہ ذہین ہے، یہ لڑکا خود موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، منعوت ہے، اور یہ جو اس کی صفت ہے جو ذہانت ہے یہ نعت ہے۔ نعت یعنی صفت ہے اس کی۔ صفت اور موصوف میں عربی زبان میں کچھ مطابقت ضروری ہے۔ اولاً یہ کہ عدد کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی طرح ہوں گے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے۔ اگر موصوف، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے جنس کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے، پہلے والی عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت کو واحد ہونا چاہیے۔ موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت کو بھی تثنیہ ہونا چاہیے۔ اگر موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے، یہ عدد کے اعتبار سے۔ دوسری مطابقت جو ہے جو دونوں میں ہونی چاہیے وہ ہے جنس کے اعتبار سے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، اس اعتبار سے۔ تیسری مطابقت اعراب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت کو بھی مرفوع ہونا چاہیے۔ اگر موصوف مجرور ہے تو صفت کو بھی مجرور ہونا چاہیے۔ اگر موصوف مفتوح ہے تو صفت کو بھی مفتوح ہونا چاہیے۔ اعراب کے اعتبار سے آپس میں مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین چیزیں جو ہے وہ نہایت مہم ہوتی ہیں ان میں۔ اب ان کو پڑھتے ہیں، جیسے یہ مثال دیتے ہیں کہ النعت والمنعوت ھذا الرجل الکریم طبیب۔ دیکھیں، ھذا الرجل الکریم، یہ کریم شخص، طبیب ڈاکٹر ہے۔ اس جملے میں اگر غور آپ کریں گے تو جو رجل ہے، ان دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، رجل کریم، رجل کریم، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک مطابقت یہ بھی تھی کہ جو چوتھی مطابق رکھے، اگر منعوت کے اوپر یعنی موصوف کے اوپر الف لام داخل ہے تو صفت کے اوپر بھی الف لام ہونا چاہیے۔ یہ بھی چوتھی آپ لکھ لیں۔ الرجل الکریم یعنی کریم شخص۔ رجل جو ہے یہ منعوت ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، موصوف ہے، اور یہ کریم ہونا جو ہے اس کی کیا ہے؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو سخی ہو، دیتا ہو۔ البتہ کریم اور سخی میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ کریم اسی کو کہتے ہیں کہ جو خرچ کرنے والا ہو، لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو۔ تو رجل یہ ہو گیا منعوت، اور یہ جو کریم ہے، جو صفت ہے اس کی سخاوت، یہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے، اس کی صفت ہے۔ دونوں میں مطابقت بھی ہے۔ رجل مفرد ہے
واحد ہے، کریم بھی واحد ہے. رجل مذکر ہے، کریم بھی مذکر ہے. رجل چونکہ بدل کی وجہ سے، چونکہ ہاذا رجلو، ہاذا مبتدا ہے، رجلو سے بدل ہے، اور بدل مبدل من ہو کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے، یہ عرض کر چکے ہیں. تو چونکہ رجل جو ہے وہ مرفوع ہے تو کریم بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. رجل کے اوپر بھی الف لام داخل ہے تو جو اس کی صفت ہے کریم، اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. ھذا الرجل الکریم طبیب، یہ کریم شخص ڈاکٹر ہے. ترکیب پوری کرو گے تو ایسے کرو گے کہ ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، رجل جو ہے وہ بدل ہے اور موصوف ہے، اور کریم جو ہے یہ اس کی صفت ہے. صفت اور موصوف ہو گئے. صفت اور موصوف دونوں جو ہے وہ بدل ہو جائیں گی اسی ھذا کے، اور طبیب ان کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. یہ ترکیب ہے. دوسری مثال، عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے. اس میں آپ غور کریں، تاجر غنی، تاجر جو ہے وہ منعوت ہے اور غنی کیا ہے؟ نعت ہے. اسی طرح العربیۃ لغۃ جمیلۃ، یعنی عربی ایک خوبصورت زبان ہے. اس میں بھی لغۃ جمیلۃ، لغۃ کیا ہے؟ صفت ہے، جمیلۃ موصوف ہے. سب مطابقت اس میں ہے. چونکہ لغۃ مؤنث ہے تو جمیلۃ بھی مؤنث. وہ ابتدائی جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ان کو لکھ لیجئے. اور اسی طرح اگلی مثال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ المروحۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، یعنی مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو. پنکھا جو ہے وہ بڑے کمرے میں ہے، تو یہاں غرفۃ کبیرۃ، غرفہ موصوف اور کبیرہ اس کی صفت. الکوب للمدرس الجدید، کوب کہتے ہیں کپ کو، چائے کے کپ کو. تو کپ جو ہے یہ نئے استاد کا ہے. یہ مدرس للمدرس جدید، چونکہ لام کی وجہ سے، یہ لام جارہ کی وجہ سے مدرسے ہو گیا تو جدیدے بھی اسی طریقے سے مجرور ہوا. مدرس منعوت ہے اور جدید اس کی صفت ہے. اسی طرح یہ کہنا غلط ہے کہ آپ ایسے کہو کہ ھذا الرجل کریم طبیب. کیوں؟ چونکہ الرجل پر الف لام داخل ہے اور کریم کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے. یہ غلط ہے، مطابقت نہیں ہو رہی. اگلا جو ہے وہ جیسے آپ کہو گے عباس تاجر غنی، یہ بھی غلط ہے چونکہ تاجرون کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، غنیوں کے اوپر. یہ غلط ہے، ایسے آپ نہیں لکھ سکتے. اور اسی طرح العربیۃ لغۃ جمیل، چونکہ لغۃ مؤنث ہے تو جمیلۃ ہونا چاہیے. جمیل مذکر ہو جائے گا، اور علامات مؤنث میں نے آپ کو بتائے تھے تو وہ ذہن میں ہونے چاہیے. اور اسی طریقے سے لمن تلک سیارۃ جدیدۃ، یہ بھی غلط ہے چونکہ سیارتوں پر مرفوع ہے تو جدیدت چونکہ اس کی صفت ہے تو وہ بھی مرفوع ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. المروحۃ فی الغرفۃ الکبیر، یہ بھی غلط ہے چونکہ غرفہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو کبیر جو ہے اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، کبیرتن ہونا چاہیے. الکوب للمدرس الجدیدت، یہ بھی غلط ہے چونکہ مدرس جو ہے وہ مذکر ہے اور جدیدت جو ہے وہ مؤنث ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ 4 مطابقت ضروری ہے. اگلا نقطہ جو اس درس میں آپ پڑھو گے وہ الذی پڑھو گے. الذی جو ہے وہ موصول ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو. مثال کے طور پہ اب اس کی تعریف الذی کی کیا ہے؟ الذی اسم موصول، یہ ایک اسم موصول ہے لمفرد المذکر، مفرد مذکر کے لیے. جس چیز سے آپ، جو الذی جس چیز کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں وہ مفرد ہونا چاہیے، مذکر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. عاقل اور غیر عاقل، للعاقل و غیر العاقل، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. عاقل جو ہے جیسے انسان، جن اور فرشتہ، یہ عاقل ہے. ما باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. تو یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی مثالیں آپ درس میں پڑھو گے. عاقل کی مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ الطالب الذی خرج من الہند، طالب علم، طالب علم الذی جو، ٹھیک ہے، یعنی جو، ٹھیک ہے، خرج من الہند، ہندوستان سے نکلا. تو یہ الطالب جو ہے یہ مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے
اور الذی جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی الطالب الذی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، جب آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اور غیر عاقل کی مثال کیا ہے؟ عاقل کی دوسری مثال بھی دیکھ رہے کہ من الولد الصغیر، یہ چھوٹا لڑکا، یعنی چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الذی خرج، جو نکلا، تو ولد کے لیے یہ الذی استعمال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے المدرس الذی جلس علی الکرسی جدید، المدرس یعنی استاد، الذی جو جلس علی الکرسی جو کرسی پر بیٹھا ہے، جدید نیا ہے، استاد نیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الذی. اور اسی طرح غیر عاقل کی مثال یہ ہے کہ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، یعنی کتاب جو، الکتاب الذی علی المکتب جو میز پر ہے، للمدرس استاد کا ہے. یہ دیکھیں الذی کتاب کے لیے ہے، جو کتاب کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، انسان تو نہیں ہے. لمن القلم، لمن القلم، قلم کس کا ہے؟ الذی علی المکتب جو میز پر ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی آپ غور کریں تو قلم جو ہے وہ غیر عاقل ہے. اور اگلی مثال جو ہے البیت الکبیر الذی فی الشارع للوزیر، یہ بڑا گھر، الذی جو، فی الشارع جو سڑک پر ہے، للوزیر وزیر کا ہے. تو یہاں پر بھی یہ البیت الکبیر یہ غیر عاقل ہے، جو الذی اس کے لیے استعمال ہوا. اور یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کہو من الولد الصغیر خرج، ایسا جملہ غلط ہے کہ کون ہے لڑکا نکلا، مفہوم نہیں ہوگا. جو، جیسے اردو میں کہتے ہیں جو نکلا، تو وہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بھی غلط ہے کہ الکتاب علی المکتب للمدرس، کتاب جو میز پر ہے، للمدرس مدرس، یہ بھی صحیح نہیں ہے. الذی ہونا چاہیے، آپ ایسا کہنا چاہیے کہ الکتاب علی المکتب الذی للمدرس، یہ ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ لمن قلم علی المکتب، کس کا ہے یہ قلم؟ علی المکتب، یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر الذین استعمال ہونا چاہیے، الذی علی المکتب. اور پھر آخری نقطہ بیان کہ النعت یتبع المنعوت، نعت جو ہے وہ منعوت کی مطابقت کرتا ہے، مطابقت ہوتی ہے فی تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، جو ہم نے بیان کیا، و تعریف و تنکیر، نکرے اور معرفہ کے اعتبار سے، جو الف لام داخل ہے کہ نہیں، الف لام داخل ہے تو زیر معرفہ ہوگا، الف لام داخل نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. اور اسی طریقے سے والاعراب، اعراب کے اعتبار سے، مرفوع ہے تو مرفوع، اگر مکسور ہے تو مکسور، مجرور ہے تو مجرور. والافراد، افراد سے مراد یعنی عادات کے اعتبار سے، مذکر ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس اعتبار سے بھی آپس میں مطابقت رکھیں گے. اب جو ہے وہ درس کو شروع کرتے ہیں. الدرس التاسع، 9واں درس. پہلا حصہ اس کا یہ ہے، اب یہ جو کلیہ ہم نے پڑھ لیے یہی سے میں استعمال ہوں گے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، یہ عباس ہے، ٹھیک ہے. عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں عباس جو ہے وہ کیا ہے؟ منعوت ہے، یعنی موصوف ہے. اور تاجر اس کی نہیں، معذرت کے ساتھ یہ مبتدا خبر والی بات ہے، ابھی وہ آئے گا. یہ مبتدا اور خبر ہے، معذرت چاہتا ہوں. عباس مبتدا ہے، تاجر اس کی خبر ہے. اب جو ہے وہ کہتے ہیں عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے. یہاں وہ شاہد مثال موجود ہے کہ عباس ایک امیر تاجر ہے. تو تاجرون کیا ہے؟ موصوف ہے. اور غنیون کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. یہ موصوف صفت کی مثال ہو گئی. حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہے. اس میں بھی آپ جو ہے مدرس جدید یہ موصوف اور صفت ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے. التفاح فاقہۃ لذیذۃ،
سیب ایک مزیدار پھل ہے، فاقہتن یعنی پھل، لذیذن یعنی مزیدار۔ فاقہتن یہ جو ہے وہ موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اور لذیذتن جو ہے اس کی صفت ہے۔ ذالک عصفور، یہ چڑیا ہے، وہ چڑیا ہے۔ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، جو بھی اڑتا ہے اس کو طائر کہتے ہیں۔ صغیر جو ہے چھوٹے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی نعت اور منعوت ہے۔ طائر نعت ہے اور صغیر اس کا منعوت ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ لغہ کہتے ہیں زبان کو، سہلۃ کہتے ہیں آسان کو۔ عربی ایک آسان زبان ہے، تو یہاں پر بھی اللغۃ موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اور سہلۃ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ اور اگلے میں کہتے ہیں کہ اگلی صفحے پر کہ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے۔ اس میں بھی اللغۃ جمیلۃ جو ہے یہ صفت اور موصوف ہے۔ عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، اور محمود جو ہے وہ ایک سست طالب علم ہے۔ مجتہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے والا، محنتی، اور کسلان جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کسلان کہتے ہیں ڈھیلے ڈالے کو، یعنی جو سست ہو اس کو کسلان کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کسلان ہے انہوں نے کیوں جو ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی؟ یہ غیر منصرف ہے فعلان کے وزن پر، انشاءاللہ اس کو اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ من انت، آپ کون ہیں؟ تو کہا انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہو؟ نعم، ہاں، انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ جیسے طالب جدیدن بھی اسی نعت اور منعوت والی بات ہے۔ اگلی تمرین میں کہتے ہیں تمارین، مشقیں، اقرا واکتب، لکھو اور پڑھو۔ محمود طالب قدیم، محمود ایک پرانا طالب علم ہے۔ 2، ذالک الرجل مدرس جدید، ٹھیک ہے۔ کیا ذالک، کیا وہ، رجل کیا وہ مرد، مدرس جدید ایک نیا استاد ہے؟ فرمایا لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پر وہ دیکھیں اعراب نہیں لگا رہے، تو طبیب جدید یہ وہی موصوف اور صفت ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ 3، ھذا درس سہل، یہ درس آسان ہے۔ درس کو کہتے ہیں سہل یعنی آسان، یہ بھی صفت اور موصوف ہے۔ 4، عباس تاجر شہیر، عباس ایک مشہور تاجر ہے، شہیر کہتے ہیں مشہور کو۔ 5 نمبر پر ہے بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، مہندس انجینئر، کبیر بڑا، موصوف صفت ہے مہندس کبیر۔ 6 نمبر پر ہے الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگلش ایک مشکل زبان ہے، لغۃ زبان، صعبۃ یعنی مشکل۔ 7 نمبر پر ہے انت رجل غنی، انت کیا تو رجل غنی امیر آدمی ہو؟ فرمایا لا نہیں، انا رجل فقیر، نہیں میں ایک غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ رجل فقیر بھی اسی طرح صفت اور موصوف ہے۔ 8 نمبر پر ہے القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کبیرۃ کہتے ہیں بڑے کو، یعنی بڑا شہر ہے قاہرہ جو مصر کا دارالخلافہ ہے۔ 9 نمبر پر ہے انت مدرس قدیم، کیا آپ ایک پرانے استاد ہو؟ فرمایا کہ لا نہیں، انا مدرس جدید، میں ایک نیا استاد ہوں۔ 10 نمبر پر ہے احامد طالب کسلانو، یہاں کسلانو نہیں پڑھو گے، کسلانو۔ احامد طالب کسلانو، کیا حامد سست طالب علم ہے؟
فرمایا لا نہیں، ہوا طالب مجتہد نہیں، وہ محنتی طالب علم ہے، کوشش کرنے والا طالب علم ہے۔ اس جلسے میں یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جلسے میں یہ درس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔